السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، حکومت کی پوزیشن ایک ایسے بے بس، کمزور اور لاچار جانور کے جیسی ہے جو کہ انتہائی ضعف کی حالت میں جنگل کے عین وسط میں کھڑا ہے. اسے بہت سارے درندوں نے گھیر رکھا ہے اور وہ صرف تماشا دیکھ رہا ہے اور اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے کون سا جانور اپنا نوالا بنائے گا. اور حکومت اتنی مفلوج اور بے بس کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. اور پھر جناب یہ جو جہانگیر ترین صاحب شو آف پاور کر رہے ہیں، یہ شو آف پاور وہ خود کر رہے ہیں یا کہ یہ کوئی ٹریپ ہے کسی کے لیے. اور پھر جو ڈسکا میں الیکشن ہوا اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والی سیاست پہ، اس پہ ہم بات کریں گے. اور پھر ہم بات کریں گے کہ جناب اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف کے ایک اشارے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. وہ کون سا اشارہ ہے اور اس کے بغیر کام چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب حکومت کی اس وقت جو بے چارگی ہے اس کے اوپر ہمیں ہر طرح سے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی حکومت مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جن کے اشارے کے بغیر پی ٹی آئی میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، اس وقت وہ مکمل طور پہ بے بس اور مفلوج دکھائی دے رہے ہیں. ایک تو ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے بیڈ گورننس کا، ملکی معاشی صورتحال کا، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی. اوپر سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کچھ خوش نہیں ہے، اسپیشلی عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سے. اور خان صاحب بھی ایسی ہی ایک صف میں کھڑے ہیں اور خان صاحب کسی صورت بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جناب جب بھی کسی اتحادی کا دل چاہتا ہے وہ حکومت کو دبا لیتا ہے اور کبھی وہ کاف لیگ والے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں حکومت کے خلاف، کبھی جناب ایم کیو ایم بات کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی بلوچستان والے بولنا شروع کرتے ہیں. اتحادی تو اتحادی، لیکن خان صاحب کی اس وقت مجبوری اور لاچاری کا عالم دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کہ ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی پارٹی ہے جس میں وہ اس کا محور ہے اس پارٹی کا، اس کے اندر بھی اب اتنی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اتنے لوگ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، خان صاحب سے بغاوت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور خان صاحب سوائے بے بسی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی مثالیں ہم بہت ساری دے سکتے ہیں. ایک مثال ہمیں دیکھنے کو ملی جب سینٹ کا الیکشن ہوا، یوسف زرا گیلانی صاحب جیتے اور تقریباً ہم 16-17 لوگ جو ہیں وہ حکومت کے انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا. اور خان صاحب کی بے چارگی دیکھیے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف جاننے کے باوجود کہ ان کے پارٹی کے لوگوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا، ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. اور شیخ رشید احمد صاحب نے بالکل درست کہا کہ جناب اگر ہم کارروائی کریں گے تو ہماری حکومت گر جائے گی. اور خان صاحب کی بے بسی کا اندازہ اس چیز سے بھی لگائیے کہ اپنی پارٹی میں ان کے خلاف جب جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی بولنا شروع کر دیتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب نے بھی بات کی، تنقید کی حکومت کے اوپر. اور پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب راجہ ریاض صاحب پہلے بھی بولے تھے اور پرویز خٹک صاحب نے جو کہا کہ جی میرے بغیر تو یہ حکومت نہیں چل سکتی. اور اس کے پہلے میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اٹک سے، وہ بولے. اس کے علاوہ بہت سارے اراکین قومی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک باغی گروپ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے مل چکا ہے. لیکن خان صاحب اس ساری صورتحال میں محض بے بسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہ وہ کوئی نوٹس دینے کی پوزیشن میں ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ وہ ایم این ایس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وفاق میں اپنی حکومت گر جاتی ہے، اور اگر جناب وہ پنجاب میں کارروائی کرتے ہیں تو پنجاب میں اپنی حکومت گر جاتی ہے. سو خان صاحب اس وقت ایک بے بس اور مفلوج صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب اتنے بے بس اور مجبور پہلے تو نہیں تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ پوری فورس کے ساتھ ان کے ساتھ تھی. اب جب سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کا بہت سارا ساتھ دے دیا، اب آپ اپنی حکومت خود چلائیں، تو خان صاحب کی وہ جو کہتے ہیں نا خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے وہ کہانی تو ہو گئی ختم. اور اس کے بعد پھر وہ اپنوں نے بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں. ابھی جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا، خان صاحب نے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے اور وہ انہوں نے جناب ایک شو آف پاور کر دیا. اراکین قومی اسمبلی بھی اپنے ساتھ رکھے، اراکین صوبائی اسمبلی بھی اپنے ساتھ رکھے، اور خان صاحب کو جسے کہتے ہیں نا ہم تو کہہ سکتے کہ مسز دکھائی یا انہوں نے وہ اکھاں کڑیاں. اور خان صاحب بے بسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جناب ان کے ایک جسے کہتے ہیں ان کا معاملہ دشمنی کی حد تک جا چکا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. اگرچہ کہ سیاست میں دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتی، لیکن اس وقت جتنے فاصلے ہیں اور جتنی مخالفت ہو گئی ہے، اگرچہ کہ جہانگیر ترین صاحب بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تحریک انصاف میں ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن بات ایسی بھی نہیں ہے. اگر صرف وہ اراکین قومی اسمبلی جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالتوں میں بھی گئے، ان کے گھر میں کھانے پہ بھی گئے اور اوپنلی انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، اور اگر جہانگیر ترین صاحب کے وہ کہنے پر وہ لوگ خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیتے تو خان صاحب کی تو اکثریت ہی قومی اسمبلی میں ختم ہو جاتی ہے. صرف ان چند اراکین قومی اسمبلی کی بات کروں. اسی طرح پنجاب میں بھی ان کی صورتحال ہے، چند لوگوں پہ ان کی حکومت کھڑی ہے. وہاں پہ جو اگر وہ 15 18 20 لوگ کہہ دیتے ہیں
ہیں کہ جی ہم سی ایم کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ بھی اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، تو دونوں جگہ پہ اعتماد تو حکومت کھو بیٹھی، سو حکومت تو فارغ ہو گئی۔ لیکن اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ کہانی بڑی دلچسپ یہ ہے کہ خان صاحب اگر اکثریت کھو بھی بیٹھتے ہیں اور جناب پنجاب میں عثمان بزدار صاحب اکثریت کھو بھی بیٹھتے ہیں تو بھی اس وقت کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا حکومت بنا سکے۔ اور اس کی وجہ پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، ذرا ڈسکا کے الیکشن پہ ہم بات کر لیں۔ ڈسکا کے الیکشن میں حکومت نے پورا زور لگایا، پہلے تو ان کا سارا زور یہ تھا کہ ری پولنگ نہ ہو، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پورے حلقے میں نہ ہو، تھوڑے حلقوں میں ہو جائے، لیکن کوئی بات نہ بنی، سپریم کورٹ تک بھی گئے اور پھر الیکشن ان کو کرانا پڑا اور الیکشن ہو گیا۔ اور ابھی تک جو آخری اطلاعات آتی اس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹ یہ بآسانی نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب اس سچویشن میں یہ ہے کہ اگرچہ کہ اس بار اس طرح کی کمپین دونوں طرف سے نہیں چلے گی، ہم نے دیکھا کہ دوسری دفعہ بھی جب پولنگ ہوئی اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ میں انتخابی مہم میں نظر نہیں آئی، اس کی وجہ ان کی بیماری ہے، وہ ابھی بالکل ریسٹ موڈ میں ہے، کوئی عملی سیاست میں وہ تقریباً 1-1.5 ہفتے سے دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن جو باقی قیادت بھی تھی اس میں بھی ہمیں اس طرح کا زور ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ جا کے کوئی جلسے جلوس کیے جائیں اور مرکزی قیادت وہاں پہ جائے۔ لیکن جو ان کے جو پارٹی کی تنظیم ہے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب صوبائی صدر ہیں اور عطاء طارر صاحب، وہ وہاں پہ جا کے اس کو انہوں نے سارے الیکشن کو موبلائز کیا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک انہوں نے کامیابی بھی حاصل کر لی۔ اور حکومت کی طرف سے بہت زیادہ زور لگایا گیا، اگرچہ کہ وہاں پہ اب وزراء جا نہیں سکتے تھے، الیکشن کمیشن کی بڑی سخت نظر تھی، لیکن ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ہم پری پول لیکن وہ یہ کی گئی کہ فردوس عاشق وان صاحبہ نے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں نہ صرف اربوں روپے کے پیکج کا ذکر کیا بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی علی ارشد ملی صاحب جیتنے کے بعد وفاقی وزیر بنیں گے اور علاقے کو ترقی دیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے الیکشن میں پولنگ سے پہلے ووٹرز کو یہ بتا دیا کہ جی اس بندے کو ووٹ دے گا تو یہ وفاقی وزیر بنے گا اور تمہارے کام کرے گا۔ یہ بھی ایک قسم کی ریگنگ ہے، بہرحال یہ ریگنگ بھی ان کے کام نہیں آئی اور ان کو الٹا ایک الیکشن کمیشن کا نوٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس الیکشن کے نتائج کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پچھلے بھی جتنے ضمنی انتخابات ہوئے، آج کا بھی ہوا، تو ہمیں حکومت کسی جگہ پہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو آگے کراچی کے ضمنی انتخابات ہیں وہاں پہ بھی شاید مسلم لیگ نون کو اس سیٹ پر کامیابی کے بعد کچھ اچھے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کے اوپر سب نظریں کیوں لگی ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب جناب لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھنے کے باوجود بھی اس وقت وہ پاکستان کی سیاست میں سب سے طاقتور شخصیت دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جہانگیر ترین صاحب والے بندے ہٹ جاتے ہیں اور خان صاحب قومی اسمبلی میں اکثریت کھو بیٹھتے ہیں تو بھی کوئی دوسرا شخص اس وقت تک حکومت نہیں بنا سکتا جب تک کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ اس کو قومی اسمبلی میں نہ ملے۔ یہی سچویشن پنجاب میں بھی ہے، عثمان بزدار صاحب اگر اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی مدد اور حمایت کے بغیر تو وہاں پہ بھی کوئی حکومت نہیں بنا سکتا۔ مسلم لیگ نون تو اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس وقت اقتدار میں آنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں یہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھتی ہے اور کوئی دوسرا حکومت نہیں بناتا، اس لیے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی اور کو بنانے کے لیے سپورٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، تو پھر مجبوری ہو جائے گی، نئے الیکشن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اور یہی مسلم لیگ نون کا بھی ٹارگٹ ہے۔ اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کو گرانے کے معاملے میں نواز شریف صاحب ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ نواز شریف صاحب اسے گرانے کا فیصلہ نہیں کر لیتے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے۔